بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ العلم سٹی میں خوش آمدید اسٹوڈنٹس۔ خلاصہ جات کے سلسلے میں ہمارے سبق نمبر 2 کا خلاصہ جو ہے وہ پیش خدمت ہے، مرزا غالب کے اعداد و خسائل۔ مجھے پورا یقین ہے کہ پہلا خلاصہ آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوا ہوگا۔ یہ خلاصہ جات میں نے بہت محنت سے تیار کیے ہیں، 2-3 بکس کو کمپائل کر کے میں نے آپ کے آسانی کے حساب سے اس کو آسان ورڈنگ میں لکھا ہے، اور اس کی لینتھ کا بھی خیال رکھا ہے کہ اس میں آپ کو نہ زیادہ لمبا کام دیا جائے اور نہ زیادہ چھوٹا کام دیا جائے کہ وہ بورڈ میں آپ کے مارکس کی راہ میں رکاوٹ نہ ہو، ایسا میں نے خلاصہ آپ کے لیے لکھا ہے۔ تو اب آپ آج کے خلاصے کا آغاز کیجئے، اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے، کسی ایک رجسٹر پر آپ یہ سارا کام نوٹ ڈاؤن کر لیجئے جو کہ میں آپ کو وقتاً فوقتاً بھیجتی رہتی ہوں۔ سبق کا خلاصہ کی مین ہیڈنگ ہوگی اور اس کو آپ انڈر لائن کر لیجئے گا 605 مارکر سے، ڈبل کٹ مارکر سے، اس کو ذرا سا کٹ لگا کے کر لیجئے گا۔ میرے پاس اس وقت وہ اویلیبل نہیں تھا، اس وجہ سے یہاں پہ انڈر لائن نہیں ہوا، لیکن آپ اس مین ہیڈنگ کو انڈر لائن ضرور کیجئے گا۔ سبق کا نام لکھنے کا یہ سٹائل تھوڑا سا یونیک ہے، ویسے تو مین اوپر نام لکھ دیا جاتا ہے زیادہ، لیکن یہ تھوڑا سا ہٹ کے انداز ہے، آپ اسی کو فالو کر کے دیکھ لیں، یہ انشاءاللہ اچھا امپریشن ڈالے گا۔ مصنف کا نام اس کے بعد آتا ہے جو کہ مولانا الطاف حسین حالی ہیں، اور مصنف کے نام کا 1 نمبر ہوتا ہے، تو آپ نے اس کو زیادہ توجہ سے لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ خلاصہ کی ہیڈنگ، سب ہیڈنگ لکھیں گے۔ مولانا الطاف حسین حالی جدید طرز تحریر کے ماہر تھے، انہوں نے اردو ادب کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ بیڑا اٹھانا محاورہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ذمہ اٹھانا، بے یہ ڑے الف، ٹھیک ہے، بیڑا اٹھایا۔ ان کی مشہور تصانیف میں حیات جاوید، یادگار غالب اور مد و جزر اسلام وغیرہ شامل ہیں۔ مرزا غالب کی شخصیت پر یہ ان کی ایک دلچسپ تحریر ہے، اور یہاں پہ جو ان کی بکس کے نام تھے وہ میں نے مارکر سے ہائی لائٹ کر دیے ہیں، آپ بھی اسی طرح سے اس کو ہائی لائٹ کر دیجیے گا۔ مرزا غالب نہایت وزادار اور باوقار شخصیت کے مالک تھے۔ جہاں سے میں نے نیکسٹ پیرا شروع کیا ہے، آپ بھی اسی طرح نیکسٹ پیرا اگلی لائن سے شروع کیجیے گا۔ ان کا حلقہ احباب بہت وسیع تھا، ہندوستان کے بے شمار لوگ، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا قوم سے تعلق رکھتے تھے، ان کے گرویدہ تھے۔ ان کے دوست انہیں اکثر بیرنگ خطوط بھیجتے تھے۔ بیرنگ خطوط کا مطلب ہوتا ہے ٹکٹ کے بغیر خط، مگر وہ کبھی ناگواری کا اظہار نہ کرتے۔ اگلا پیراگراف ہے، مرزا غالب کے مزاج میں اخلاق اور رواداری بدرجہ اتم موجود تھی۔ بدرجہ اتم کا مطلب ہوتا ہے بھرپور طریقے سے، مکمل طریقے سے یا بہت اعلیٰ درجے کی۔ اخیر عمر میں وہ اشعار کی اصلاح دینے سے گھبراتے تھے، مگر اس کے باوجود کسی کی غزل بغیر اصلاح کے واپس نہ کرتے۔ مرزا کی آمدن محدود تھی، لیکن اپنے دوستوں کو اور غریبوں کی بڑھ چڑھ کر مدد کرتے تھے، جس کی وجہ سے خود مالی مشکلات کا شکار رہتے تھے۔ ایک روز غالب سے ان کے ایک دوست چھینٹ کا فرغل پہنے ملنے آئے۔ چھینٹ بچوں ایک قسم کا کپڑے کا قسم ہے، اور فرغل جو ہے وہ ایک چوغے کی طرح کا لباس ہے، گاؤن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں آج کل کی لینگویج میں۔ تو ایک وہ سستا سا گاؤن تھا جو پہنے ملنے آئے۔ مرزا نے غیر محسوس طریقے سے ان کا حقیر لباس لے کر اپنا مالیدہ لباس انہیں پہنا دیا۔ مالیدہ لباس کہتے ہیں قیمتی لباس کو۔ ان کے مزاج میں ظرافت کا عنصر اس قدر موجود تھا کہ حالی نے انہیں حیوان ناطق کی بجائے حیوان ظریف کہا ہے۔ حیوان ناطق کا مطلب ہوتا ہے بچوں بولنے والا جانور، ایسا جانور جو بات چیت کر سکتا ہے، اور حیوان ظریف کا مطلب ایسا جانور جو ہنسی مذاق بھی کر سکتا ہے۔ اور یہ اس لیے حیوان کہا گیا کیونکہ انسان کو معاشرتی حیوان کہا جاتا ہے نا، اس وجہ سے یہاں پہ حیوان ناطق اور حیوان ظریف کی مثال دی گئی ہے۔ مرزا کی آمدنی بہت کم تھی، مگر خودداری ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے، پالکی کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلتے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ پیراگراف ہے، فواکہ میں انہیں آم بہت پسند تھا۔ فواکہ پھل کو کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے باغ میں چہل قدمی کر رہے تھے اور آم کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بہادر شاہ ظفر نے پوچھا تو کہنے لگے، دیکھ رہا ہوں کہ شاید کسی دانے پر میرا اور میرے باپ دادا کا نام لکھا ہو۔
ایک محفل میں آپ نے آموں کے بارے میں رائے دی کہ بھائی میرے نزدیک تو آم میں دو باتیں ہونی چاہیے کہ میٹھا ہو اور بہت ہو۔ تو کیونکہ ان کی یہ ورڈنگ تھی مرزا غالب کی، یہ اس طریقے سے آپ کو نظر آ رہی ہے، علیحدہ پریزنٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے اس کو ذرا علیحدہ کر دیا تاکہ یہ پرومیننٹ ہو جائے۔ دیکھیے خلاصے تو بورڈ میں ہزاروں بچے لکھ لیں گے آ کر، لیکن آپ کو تھوڑا سا الگ اور منفرد انداز اپنانا ہوگا جو دیکھنے میں بھی مناسب لگے اور وہ بہت زیادہ ایسا مشکل بھی نہ ہو کہ آپ سے ہینڈل نہ ہو سکے، کیونکہ اردو کا پیپر لمبا ہوتا ہے، اس کا ٹائم گزرتے پتہ نہیں چلتا، ایسا لگتا ہے کہ ٹائم ایک دم گزر گیا۔ پیپر ادھورا آپ نے نہیں کرنا، پیپر بھی پورا ہو، اس میں غلطیاں بھی نہ ہوں، املا کی غلطیاں بھی نہ ہوں اور اس میں کٹنگ بھی نہ ہو، پھر پریزنٹیشن بھی پوری ہو، آپ نے ہیڈنگس کو انڈر لائن کیا ہو، تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کے مارکس کم آئیں، آ ہی نہیں سکتے آپ کے کم مارکس اگر آپ ان باتوں کا خیال رکھیں۔ تو جتنی ٹپس میں آپ کو دیتی جا رہی ہوں، آپ نے وہ سب ٹپس جو ہیں وہ اپناتے بھی جانا ہے اور ان کا عملی مظاہرہ اگر آپ پیپر میں کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے فل مارکس کی گارنٹی ہے۔ یہ خلاصہ آپ کے لیے کتنا ہیلپ فل ثابت ہوا آپ مجھے کمنٹس میں لکھ کر ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کے لیے مددگار ثابت ہوا تو آپ دوسرے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بھلا سوچیں، ان کے لیے بھی آسانیوں کا بندوبست کریں، انہیں بھی یہ شیئر کیجیے تاکہ ان کے لیے بھی آسانی ہو، کیونکہ خلاصہ جات تو آپ کو بہت ساری کی بکس میں مل جاتے ہیں، لیکن ایسا خلاصہ جو لینتھ میں بھی ٹھیک ہو اور جہاں پریزنٹیشن بھی بتائی جا رہی ہے آپ کو اور زیادہ مشکل الفاظ کا چناؤ بھی نہیں کیا گیا، مجھے لگتا ہے کہ ایسا خلاصہ آپ کے لیے بہت بہتر ثابت ہوگا اور انشاءاللہ آپ کے بہت اچھے مارکس لے آئے گا اردو میں۔ آپ پیپر آنے کے بعد جو پیپر کے بعد رزلٹ آنے کے بعد بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ کے مارکس کتنے اچھے آئے، اور پیپر کے بعد بھی ضرور بتائیے گا کہ پیپر کرتے ہوئے کتنا آپ کو مددگار ثابت ہوئے میرے یہ سارے لیکچرز۔ مزید کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ کمنٹس میں لکھ کر پوچھ سکتے ہیں۔ دوسرے اسٹوڈنٹس کو شیئر کرنا مت بھولیے گا، لائک بھی کیجیے گا، کمنٹس بھی کیجیے گا اور اپنا بہت خیال بھی رکھیے گا اور اس خلاصے کو یاد بھی کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔